بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، حمد و ثنا کے پاک اور منزہ کلمات اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکہ برسے سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر۔ یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں میں سو چاہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل ترین بنا دے۔ یہ اس اللہ کی عظمت ہے، اگر وہ چاہے تو دنیا کائنات کی ساری کتابوں میں سے قرآن کو سب سے اعلیٰ کتاب بنا دے۔ یہ اس اللہ کا مقام ہے، اگر وہ چاہے تو زمین کے سارے ٹکڑوں میں سے مسجدوں کو اپنا محبوب ترین ٹکڑا بنا لے۔ پھر ان مسجدوں میں سے اگر اللہ چاہے تو بیت اللہ اور مسجد نبوی کو وہ فضیلت عطا فرما دے
جو دنیا کے کسی بھی زمین کے ٹکڑے کو حاصل نہیں ہے۔ اگر راتوں میں سے وہ رب چاہے تو لیلۃ القدر کو وہ عظمت عطا فرمائے جس کو اس رات کی عبادت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اگر دنوں میں سے وہ رب چاہے وہ دن جو 2-4 دن تک ہمارے اندر آنے والے ہیں، اللہ رب العزت ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ان ایام کے اندر ہمیں خصوصی طور پر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب چاہے تو ان ایام کو سال کے تمام دنوں میں سے افضل ترین بنا دے۔ یہ اس اللہ کی ذات کی شان ہے، اس اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، والفجر وليال عشر، اللہ نے فرمایا مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ عبداللہ ابن عباس حبر هذه الامہ، اس امت کے تفسیر کے سب سے بڑے عالم، وہ فرمایا کرتے تھے ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن مراد ہیں، ولیال عشر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا جائے، نبی داؤد نے اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الايام، کہ دنیا کے سارے دنوں میں سے ان 10 دنوں کے اندر جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو سارے ایام سے محبوب ترین عمل لگتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بس نہیں فرمائی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جائے، اللہ کے رسول کو جہاد کا عمل بھی ان 10 دنوں کے نیک اعمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی نکل جائے، دوسری طرف کسی کو ان 10 دنوں کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کا پتہ چل جائے اور ان 10 دنوں کے اندر وہ نیک اعمال کرے، میدان کارزات کے اندر نکلنے والا مجاہد بھی ان 10 دنوں کے اندر کرنے والے آدمی کے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتا، جہاد کے برابر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، اگر کوئی آدمی اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہے، اپنے مال کو جہاد میں قربان کر دیا، واپس ان دونوں چیزوں کو لے کے نہیں آیا، اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی اور اپنا مال بھی قربان کر دیا، یہ آدمی صرف پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مجاہد جو غازی بن کے واپس پلٹے، وہ آدمی بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، شاید کہ منگل والی رات ذو القعدہ کی 29 تاریخ ہے، چاند نظر آ جائے، یہ عشرہ ذی الحجہ سٹارٹ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر کرنے کے لیے ہمیں چند کام بتائے، میں آپ کے سامنے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے امام ابن حجر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اور فرمایا کرتے تھے ان 10 دنوں کو اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے؟ والذی یظہر لی ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ ذی الحجہ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے
لمکان اجتماع الامہات فی، کیونکہ بڑی بڑی عبادات ان 10 دنوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. کالصلاۃ، نمازیں، والصیام اور روزہ، والحج اور حج، والصدقہ اور صدقہ. یہ 4 بڑی بڑی عبادات ہیں. کہا ان ایام کے اندر یہ 4 بڑی بڑی عبادات جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے اور اللہ تعالی نے ان 10 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی. سب سے پہلا عمل، اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول کے 10 سال خدمت گزار رہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی الغداۃ ثم قعد، جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ادھر سے سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہوتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں نماز اشراق کی پڑھ لیتا ہے. اس نماز اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، سورج طلوع ہونے کا انتظار کیا، سورج طلوع ہوا، یہ کھڑا ہوا، 2 رکعتوں کو ادا کیا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتے. پڑھیں گے انشاءاللہ. خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر اہتمام کیجیے. اتنی فضیلت والے دن جن کی برابری کے اندر سال کا کوئی دن نہیں ہو سکتا. تو جب عمل کیا جائے گا، لوگ 10-10 15-15 لاکھ روپیہ لگا کے حج کی طرف جا رہے ہیں. کسی کا مال حرام کا، کسی کا مال حلال کا، کسی کا قبول ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ میرا رب جانتا ہے. لیکن جو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فجر پڑھ کے، اس کے بعد نماز اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، نبوت کی زبان سے یہ خوشخبری ہے، اس کا قبول ہو یا نہ ہو یہ میرے رب کو پتا ہے. تجھے اور مجھے اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے. پیسہ نہیں تو گھبرانا نہیں، دولت نہیں تو پریشان نہیں ہونا، سرمایہ نہیں تو گھر میں منہ اٹھا کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا سا عمل کر لو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اثقل الصلاة علی المنافق، منافق آدمی کے اوپر سب سے بھاری ترین جو نمازیں ہیں، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء اور فجر کی نماز منافق کو سب سے بھاری لگتی ہے. اٹھو فجر کے وقت، اپنے بستر کو چھوڑو، مصلی پہ آ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لو، اللہ نامہ اعمال کے اندر کتنا اجر لکھ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول ای الصلاۃ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ کس کو پیارا لگتا ہے؟ میرے باپ اور آپ کے باپ کو نہیں، میری ماں اور آپ کی ماں کو نہیں، ہمارے رشتہ داروں اور آپ کے رشتہ داروں کو نہیں. کہا اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر لینا یہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین عمل ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کیا، ان الصلاۃ كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العزت نے نماز مومنوں کے اوپر مقررہ وقت پہ فرض کی ہے. لوگ فجر کی نماز پڑھنے تب آ رہے ہوتے ہیں یا تب اٹھ کے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں جب ڈیوٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے. دکھ ہے، افسوس ہے ایسے لوگوں پہ جس
اس کو ڈیوٹی پہ جانا تو نیند سے بیدار کر دیتا ہے، اللہ کے گھر سے آنے والی آواز اس کے دل پہ دستک نہیں دیتی۔ 5 وقت بھی آواز آئے اللہ کے گھر سے دل پہ دستک نہیں ہے۔ اور ہم پکے مسلمان 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں پھر بھی ہم پکے ٹھکے مسلمان، ہمیں کوئی آدمی کافر نہ کہے، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر اس وقت ہم گھر میں پڑے رہے اور ہم پھر پکے مسلمان، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقُ، جو ہمارے دور میں نماز سے پیچھے رہا کرتا تھا ہم اس کو منافق سمجھا کرتے تھے کہ یہ بندہ پکا منافق انسان ہے۔ مومن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، مومن اللہ کے بلانے کے وقت سویا رہے یہ ہو نہیں سکتا، جو اپنی ڈیوٹی کا الارم کو لگا سکتا ہے، ایک نہیں 3 4 لگا سکتا ہے، اگر نماز کے وقت کا الارم وہ سیٹ نہیں کرتا تو اس کو اپنے دل پہ دستک دینی چاہیے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نکل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہے، نزع کا عالم ہے، صحابہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ کے رسول نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے۔ لوگوں نماز مسجد کے اندر آ کے پڑھنا آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ آپ کی روح پرواز ہو رہی ہے، جان پوری کا عالم ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے صحابہ میری امت تک یہ پیغام پہنچا دینا، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ نہ نماز کا اہتمام، نہ گھر کے اندر جو نوکر ہے وہ ہماری شرارتوں سے محفوظ۔ میرے نبی کی آخری وصیت یہ ہے، اور صحابہ اس کے اوپر کتنا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ اپنے سے پیچھے رہنے والے کو منافق شمار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 30واں عمل ہمیں بتلایا ہے ان ایام کے اندر، وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ کثرت کے ساتھ ہم رمضان میں صدقہ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں کیا گیا صدقہ ان ایام میں کیے گئے صدقے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس قدر فضیلت ہے ان 10 دنوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر النار حر القبور، کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کی وجہ سے قبر کی گرمی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ قبر کی گرمی، حشر کی گرمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ الصَّدَقَةِ، جب قیامت کے دن کسی چیز کا سائبان نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، مومن انسان جو دنیا میں صدقہ کرتا رہا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائبان کے نیچے ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں، قبر میں بھی محفوظ گرمی سے، حشر میں بھی محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، ان میں سے ایک وہ نوجوان، وہ بوڑھا انسان، وہ بالغ نوجوان بچہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ ایسے کرتا ہے، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسے صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ افسوس ہم پہ ہے کہ ہم لوگ مسجد میں کوئی پنکھا بھی لگوائیں تو اس کے اوپر نام لکھوا دیتے ہیں صدقہ جاریہ فلاں کی طرف سے ہے۔ صدقہ کرو، نیکی کر، دریا میں ڈال، کسی کو تیری نیکی کا پتہ نہ چلے۔ قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، جب رازوں کو پھینکا جائے گا، راز کھل کے لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، تیرے دل کی نیکی کو میرا رب سب کے سامنے عیاں کرے گا۔ اس وقت تو خوش ہوگا کہ اللہ میں نے یہ بھی
جس نیکی کو دنیا کے اندر لوگوں کو دکھا دکھا کے کر لیا، قیامت کے دن اللہ سے اس کے اجر کی امید نہ رکھے۔ کیوں؟ یہ ہم نے دکھلاوے کے لیے کیا ہے، ہم نے شہرت کے لیے کیا ہے۔ اگر شہرت اور دکھلاوا نہیں ہے، اللہ رب العزت لوگوں کو ایک چھوٹا سا نیکی کا عمل کرنے کی وجہ سے پہاڑوں جتنا اجر عطا فرمائے۔ بعض غریب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اگر پیسے ہیں تو بہت کم ہیں، میں صدقہ کہاں سے کروں؟ اللہ کے رسول نے اتنی پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچ جاؤ، دوزخ سے محفوظ ہو جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے کے بچا جائے۔ کون ایسا فقیر انسان ہے کہ جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر سکے؟ یہ کھجور کا ٹکڑا لوگوں کے اربوں روپیہ کے اوپر قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا، جو اپنے دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ ایک روپیہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ایسے صدقہ کرو کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان راز بن جائے، تجھے اور تیرے رب کے علاوہ تیسرے کسی بندے کو اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما یخرج رجل شیئا من الصدقہ، جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنے پیسوں سے اپنی کسی چیز سے صدقہ نکالتا ہے تو پھر اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ حتی یفک عنہا سبعین لقی شیطانا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، تھوڑا سا زیادہ سا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی وجہ سے 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو 70 شیطان اس کو روک رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال نہ دینا، مال تو کم ہو جاتا ہے، بھائی آپ زکات دینے لگے، آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کا اتنا مال ہے، لاکھوں کروڑوں میں زکات نکل جائے گی، اتنا مال کم ہو جائے گا، آپ کو کیا پتہ ہے؟ زکات دینے سے مال بڑھتا کیسے ہے؟ اللہ مال کے اندر برکت کیسی پیدا کرتا ہے؟ مال میں نشو نما ہوتی ہے، مال آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کی زکات دے کے اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ مال کی زکات دینے سے مال کیسے محفوظ ہوگا؟ جس کا توکل اپنے رب پہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو یقین ہے میں اپنے مال کی زکات دے رہا ہوں، مجھے کبھی کوئی چور، کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو نہیں لگائے گا۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکات دے کے محفوظ فرما لو۔ کچھ ایسے بد نصیب بھی قیامت کے دن آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا جس کو اللہ نے مال دیا تھا، زکات نہیں دیتا تھا، جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے گلے کے اندر گنجا سانپ ہوگا، اس کی باچھوں کو چیرے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس کی اپنی زبان حال سے یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جس کو دنیا میں تو سمیٹ سمیٹ کے رکھا کرتا تھا، محفوظ کر کے رکھتا تھا، زکات دیتا نہیں تھا، آج میں وہی تیرا مال ہوں، اللہ نے گنجا سانپ بنا کے مجھے تیرے پیش ڈال دیا۔ اپنے مال کو محفوظ ایسے کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف صف اول کے تاجر ہیں مدینے کے، مال کی ہوس نہیں ہے۔ عثمان بن عفان مدینے کے صف اول کے تاجر ہیں، مال کی ہوس نہیں ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو دل بھی ہونا چاہیے رب کے راستے میں دینے کا۔ او بھائی میرے پاس اگر مال ہو یا آپ کے پاس مال ہو، اللہ نے کہا ہے میرے راستے میں صدقہ کرو، میں اپنے اور آپ کے مال سے صدقہ کر رہا ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن لوگوں کو ہم نے رزق دیا ہے وہ ہمارے دیے میں سے صدقہ کرتے ہیں، ان کا اپنا تو مال ہی کچھ نہیں ہے۔ میں اور آپ، میرا اور آپ کا مال سب کچھ کس کا ہے؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے اس کے راستے میں صدقہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ خصوصاً اہتمام کیجئے ان 10 دنوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، جن کے مریض لا علاج ہو گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا
دنیا کی ساری مشینری جواب دے چکی ہے. کہا اب اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے دیکھو، میرا رب تیرے جسم کے سارے دھونے دھو دے گا، تیرے جسم کی ساری بیماریاں ختم کر دے گا. کئی لا علاج مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو جب یہ حدیث ملتی ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ شفائیں عطا فرماتا ہے. سلف صالحین کا یہ عمل تھا. ڈاکٹروں کے پاس جاتے، طبیبوں کے پاس جاتے، حکیموں کے پاس جاتے، مجھے یہ مسئلہ ہے چیک کیجیے. جی آپ کی شناخت یہی ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، اس بیماری کے اوپر کتنا خرچ آئے گا؟ وہ کہتے 10,000 20,000 50,000. اتنا گھر میں آ کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے. اے اللہ اس معالج نے جو میرا علاج کرنا تھا اس علاج کے اوپر 50,000 خرچ آ رہا تھا، میرے رب تجھ سے بڑا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، میں نے تیرے راستے میں دے دیا ہے، تو مجھے شفا عطا فرما دے. اللہ شفا دے دیتا ہے، آج بھی دیتا ہے. ہمارا یقین نہیں ہے، پختہ ایمان نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ، مجھے عرب کے ایک شیخ کا واقعہ یاد آیا، ہاسپٹل میں پڑے ہیں، دل کے بال بند ہو گئے، آپریٹ ہوا، جب بل بن کے آیا تو کافی زیادہ، دیکھ کے رونے لگ گئے. پوچھنے والے ڈاکٹر نے پوچھا شیخ صاحب بل زیادہ ہے تو ہم اس میں لیس کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بل زیادہ ہے، اللہ نے دولت اتنی دی ہے کہ بے بہا، تمہیں تمہارا بل ادا کر کے چلا جاؤں. رو تو اس لیے رہا ہوں جس رب نے جسم کا انگ دیا ہے، آج تک میرے دروازے پہ دستک نہیں ہوئی کہ تیرا اتنا بل آ گیا ہے ادا کر دو. تیرے 3-4 گھنٹے کے آپریشن میں میرے لاکھوں روپیہ لے لیے. کتنا پیسہ ہم ڈاکٹروں کو دے کر کے آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑا سکون ہے، پہلے سے الحمدللہ ہم شفا یاب ہیں. علاج کروانا سنت ہے، کروانا چاہیے، لیکن اپنے توکل کو بھی کبھی آزما لیا کریں کہ میرا اللہ کے اوپر توکل کتنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تمہارا اللہ پہ ایسے توکل ہو جائے جس طرح پرندوں کا اللہ پہ توکل ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جب گھر سے نکلتے ہیں پیٹ خالی ہے، واپس آئے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوتے ہیں. توکل تو ہوا نا. آج تک آپ میں سے کسی نے کسی پرندے کی دکان دیکھی ہو؟ بولے بھائی میں نے تو نہیں دیکھی. کسی کا کوئی ہاسپٹل بنا دیکھا ہو، کسی کا کوئی پلازا بنا دیکھا ہو؟ دیکھو اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل قد علم صلاته وتسبیحہ. مدرسے میں پڑھا رہا تھا، بچہ سوال کرنے لگے، استاد جی مجھے سے ایک بچے نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سانپ بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ سانپ تو لوگوں کو نقصان دیتا ہے. بات ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ واقعی صحیح بات ہے، لیکن اس کو کیا پتا ہے میری اور تیری زبان رب کا اتنا ذکر نہیں کرتی. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، رب کی ساری مخلوقات جب سے اس رب نے پیدا کی ہے اس کے ذکر پہ لگی ہوئی ہے. اتنا ذکر میں اور تو نہ کریں جتنا سانپ کر جائے اور ہم کہیں اس کی پیدائش کا اللہ نے مقصد کیا رکھا ہے. اگر ہم نہ بھی پیدا ہوتے اس رب کی عبادت اس سے کہیں زیادہ ہو رہی تھی. اور مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، خیر و شر کی تمیز کے لیے. یہ خیر و شر کا کھیل دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کچھ لوگ اس کے بہرے اور سیلے رواں کے اندر بہہ کے نکل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمل جو بتلایا ہے ان ایام کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ حفصہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء. اللہ کے رسول 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور 10 محرم کا بھی اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کی 13 14 اور 15 کا بھی ایام بیچ کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول ہر ہفتے جمعرات اور سوموار کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اتنا اہتمام. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سئل عن یوم صوم عرفہ، اللہ کے رسول عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کی آپ فضیلت بیان کر دیجئے. آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، مجھے اللہ پہ امید ہے، اللہ پہ یقین ہے
جو بندہ ایک روزہ رکھ لے گا اللہ ایک پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا، ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک روزہ کتنی بڑی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کا دن ہوتا ہے جب حاجی احرام کفن کی صورت میں باندھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دن ایسا عظیم دن ہے، سال کے کسی دن میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے جتنے 9 ذوالحجہ کے دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ اتنا فضیلت والا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اب روزے کا مسئلہ رہا، لوگ کہتے ہیں ہم اپنے مطلع کے اعتبار سے رکھیں کہ سعودیہ کے مطلع کے اعتبار سے رکھیں۔ بھائی ہم پاکستان کے شہری ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، اپنے مطلع کو دیکھ کر کے، اپنے چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو اور اپنے چاند کو دیکھ کر کے روزہ افطار کر لو۔ ہمارا چاند ہم اس کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے 9 ذوالحجہ کا، اس دن ادھر 10 ہوگی لیکن ہم اپنے اعتبار سے رکھیں گے۔ ہاں اگر کوئی بندہ یہ پورے 10 دنوں کے روزے رکھنا چاہتا ہے وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، اس کی تو فضیلت ہی بڑی ہے کہ ایک ایک دن کے اندر روزہ رکھیں۔ 10 دنوں کے اگر ہم ان 9 دنوں کے روزے رکھ لیں، 10ویں دن عید ہوتی ہے، یہ تو بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، جو ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور فرما دیتا ہے، ایک دن کا روزہ۔ اور وہ روزہ پھر عرفہ کے دن کا ہو جب لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہو، اللہ رب العزت اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اور جو فضیلت بیان کی ہے ان ایام کے اندر، اور چھٹا عمل ہمیں بتلایا ہے، وہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ کچھ لوگ ذکر سے عموماً غافل رہتے ہیں، ذکر اللہ کی یاد کا نام ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پانے کا نام ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے رسول ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اللہ کے رسول جب واش روم سے باہر آتے تو پڑھتے غفرانک، اس کا مقصد یہی تھا اے میرے رب واش روم کے اندر جو تیرا میری طرف سے ٹائم گزرا ہے میں اس میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، غفرانک اطلب غفرانک، میرے رب میں تجھ سے اس ٹائم کی بخشش کا سوال کرتا ہوں، مجھے وہ معاف فرما دے۔ ساری زندگی ذکر کیے کریں گے نا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ما من ایام اعظم ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل والتحمید۔ لوگوں یہ جو ایام 10 دن ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، کہا ان کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ان ایام کے اندر کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ فاکثروا فیہن التسبیح، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھا کرو، والتحلیل لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، والتکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کیا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات کے مختلف الفاظ ثابت ہیں، جس کے ساتھ بھی تکبیرات کو بلند کیا جائے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے رب میں دنیا جہان کی ساری مخلوقات سے تجھے بڑا تسلیم کر رہا ہوں۔ اور اللہ بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ دنیا جہان کی ہر چیز سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دنیا جہان کی ہر چیز سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو 8واں عمل ہمیں بتلایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر. جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے. جب بندہ تکبیرات پڑھتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ابشر بالجنہ، کیا جنت کی خوشخبری ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم جی میرے صحابہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرتا ہے، آسمان والے رب کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہوا کرتی. چھوٹا سا عمل لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کی فضیلت کے اوپر کئی جمعات پڑھائے جا سکتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ نے پاور کتنی رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحابہ کا عمل ملتا ہے، کان ابو ہریرہ وابن عمر یخرجان الی السوق، ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر بازاروں کی طرف نکل جاتے، اونچی اونچی آواز کے اندر تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کو دیکھ کے وہ بھی تکبیرات شروع کر دیا کرتے. اور ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ نماز کا سلام بھی پھیرا جائے تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے. او بھائی نماز کے بعد تو پڑھ لو، سارا دن تمہارا وقت نہیں ہے، نماز کے بعد تو بیٹھ کے کچھ دیر پڑھ لو. حالانکہ چلتے پھرتے ہمیں تکبیرات کو 10 دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے. صحابہ نکلتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور ہم خود اپنی ذات کے اوپر غور کریں تو ہم خود نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور ایک بڑا عمل قربانی کا ہے ان 10 دنوں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له سعة فلن يضعف فلا يقربن مصلانا، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، پیسہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ کنجوس انسان قربانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، یہ ایمان والوں کا اجتماع ہے. یہ پیسہ پٹھور کے اس کو سنبھال کے رکھنے والوں کا اجتماع نہیں ہے. پیسہ موجود ہے. یہ انٹرنیشنل کنجوس قسم کے لوگ جب قربانی کے دن آتے ہیں کہتے ہیں جو بکرے اللہ کے رستے میں ذبح کرنے ہیں، جن کا خون ادھر بہانا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کر لو، یہ اس سے افضل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنا آئی فون لیتے وقت یہ یاد نہ آیا کہ میں چھوٹا موبائل لے لوں، کسی کی بیٹی کی شادی کر لوں. ایک گھر کی ایک بلڈنگ میں ایک منزل میں گزارا ہو سکتا تھا، وہاں 3-4 آپ نے بنائی. آپ کو اس وقت پتہ نہیں چلا کہ ایک میں گزارا ہو جائے گا، باقی 3 کے ساتھ میں کسی کی 3 بیٹیوں کی شادی کر دوں. کوئی حج کی طرف جانے لگے جو ان ایام کے اندر کرنا چاہیے، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ادھر بھی یہ ظالم لوگ بول اٹھتے ہیں کہ حج کرنے سے بہتر یہ ہے کسی غریب کا چولہا جلا دو، حج کرنے سے بہتر یہ ہے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دو، حج کرنے سے بہتر یہ ہے کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ. یہ ظلم کرنا چھوڑ دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے جو شعائر مقرر کیے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو قیامت کے دن یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. یہ ظالم قسم کے لوگ جو خود بھی یہ کام نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی نہیں کرنے دیتے، ان کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت وعید بیان کر رہے ہیں، جس کے بعد استطاعت ہے وہ پھر بھی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن امام ابن قدامہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ اجمع المسلمون علی مشروعیت الاضحیہ، کہ 10 ذوالحجہ کے دن قربانی کرنے کے اوپر ساری کائنات کے مسلمانوں کا اجماع ہے. اگر ساری کائنات کے مسلمانوں کا اجماع ہے تو یہ جو الفاظ کہے جا رہے ہیں اس کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احنف بن قیس کہتے ہیں آپ نے وقوف عرفہ والے دن عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ لوگو یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر ہر گھر والوں کے اوپر قربانی کو فرض قرار دیا ہے، لہذا قربانیاں کیا کرو. اللہ کے رسول نے حکم بھی دیا، یہ کام کر کے بھی دکھایا. یہ قولی بھی سنت ہے، یہ فعلی بھی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو 10واں عمل بتلایا ہے بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل العشر وعنده اضحیہ يريد ان يضحی فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره. جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے، کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور اس کے پاس قربانی موجود بھی ہو یا موجود نہیں ہے لیکن ارادہ ہے، آپ نے فرمایا فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره، نہ اپنے بالوں کو کٹوائے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو کٹوائے. حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے بالوں اور ناخنوں سمیت ہی معاف کرنا چاہتے ہیں. سارے کے سارے وجود کے اوپر اللہ معافی کا قلم پھیرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے ان 10 دنوں کے اندر خصوصی اہتمام کریں. پہلے اپنے ناخن اور بال کٹوا لیں، ان 10 دنوں کے اندر ہاتھ نہ لگائیں. سارے کے سارے گھر والے لوگ یہ اہتمام کریں. عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا اپنے بچے کے بال کاٹ رہی ہے، کہنے لگے چھوڑ دو اس بچے کو، بہتر تو یہی تھا کہ جب یہ دن گزر جاتے تو پھر آپ اس کے بال کاٹ لیتی. اس سے پتہ چلتا ہے فہم سلف اور فہم صحابہ جو ہے وہ بھی حجت ہے. جب صحابی نے دیکھ کے کہا کہ یہ 10 دن گزر لینے دیتی تو اس سے پتہ چلتا ہے سارے گھر کے افراد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رک جائیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے، بہت پیاری روایت، آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر بالوں اور ناخنوں سے رکا رہے، عید پڑھ کے آگے اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹ لے، اللہ قربانی کا ثواب عطا فرمائے. غریبوں کی قربانیاں ایسی ہوا کرتی ہیں. خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.